یہ اس کا بہت بڑا ہم پر فضل ہے، احسان ہے، اس کا شکر ہم جس قدر ادا کریں وہ کم ہے کہ ہم اور آپ الحمدللہ مسلسل کئی سالوں سے یہ خانقاہ نعیمیہ میں ہونے والے 10 روزہ ذکر شہدائے کربلا میں شرکت کی سعادتیں حاصل کرتے ہیں، اور سال بھر اس کے برکات اور اس کے فیوز ہم سب حاصل کرتے ہیں۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ مولا تبارک و تعالیٰ جب تک اس دنیا میں رہیں تو سید الشہداء شہزادہ رسول جگر گوشہ بطول کی محبت، اہل بیت اطہار کا ادب اور ان کے نام کی محافل اور ان کی سیرت پر چلنے والی ہمیں اور آپ کو زندگیاں عطا فرمائے۔ مسلسل 10 روزہ پروگرام کی یہ آج کی 7ویں محفل، آپ نے مختلف عناوین پر علماء کرام کے بہترین مدلل خطاب سماعت کیے ہیں۔ آج اس فقیر حقیر در صدر الافاضل کے اسیر کے حصے میں جو عنوان آیا ہے وہ ہے حضرت امام حسنین کریمین رضی اللہ تعالی عنہم۔ مختصر سے وقت میں بس صرف تمہید نہیں، بالکل اختصار کے ساتھ صرف آپ کو دور سے میں ٹچ کراتا ہوا اپنے موضوع سے گزرتا چلا جاؤں گا۔ قبل اس کے حضور صدر العلماء رحمۃ اللہ علیہ، آج صدر العلماء جامع مسجد میں ہم آپ شریک ہیں، اور یہ اس خانقاہ کے بانی بھی حضور صدر العلماء ہیں۔ وہ اپنے جد اعلیٰ کی بارگاہ میں کیا عرض کرتے ہیں کہ جس قدر ہو کیجئے تعظیم اہل بیت کی، جس قدر ہو کیجئے تعظیم اہل بیت کی، ارے کی ہے خود قرآن نے تعظیم اہل بیت کی ہے خود قرآن نے تعظیم اہل بیت کی، اور ان کی عظمت سے کبھی انکار ہو سکتا نہیں، ان کی عظمت سے کبھی انکار ہو سکتا نہیں۔ ارے ہے بڑائی خلق کو تسلیم اہل بیت کی، ہے بڑائی خلق کو تسلیم اہل بیت کی، اور درسیات مومنی اقوال اہل بیت ہے، درسیات مومنی اقوال اہل بیت ہیں۔ ارے ہے نظام مسلمی تنظیم اہل بیت کی، ہے نظام مسلمی تنظیم اہل بیت کی۔ اور مقطع میں حضور صدر العلماء فرماتے ہیں کہ احترام ان کا حدیثوں سے عیاں ہے اے ظفر، احترام ان کا، یہ ایک ایسا خاندان ہے، یہ اہل بیت اطہار خاندان نبوت، یہ ایک دنیا روئے زمین کے اوپر واحد ایک ایسا خاندان ہے جس کی عظمت اور جس کے کا احترام اور جس سے محبت ہمیں قرآن بھی حکم دیتا ہے اور حدیث رسول بھی درس دیتی ہے۔ قرآن اور حدیث سے حضور صدر العلماء فرماتے ہیں احترام ان کا حدیثوں سے عیاں ہے اے ظفر، احترام ان کا حدیثوں سے عیاں ہے اے ظفر، ارے اس لیے واجب ہوئی تعظیم اہل بیت کی، اس لیے واجب ہوئی تعظیم اہل بیت کی، جس قدر ہو کیجئے تعظیم اہل بیت کی۔ حضرات، میں نے جس آیت مقدسہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن عظیم میں ارشاد فرمایا اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ۔ یہ اتنی مشہور آیہ مقدسہ ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ اس محفل میں، اس مجلس میں، اس پروگرام میں جتنے لوگ شامل ہیں
سبھی کو یہ آیت مقدسہ معلوم ہے اور یاد ہوتی ہے۔ الحمدللہ رب العالمین۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، اے حبیب، اے پیارے، ہم نے آپ کو بے شمار خوبیاں اور ہم نے آپ کو اپنے خزانے قدرت سے وہ نعمتیں عطا کی ہیں۔ اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، کہ جس کا کوئی شمار اور کوئی حساب نہیں کر سکتا۔ یہ آیت مقدسہ اگرچہ قرآن کی سب سے چھوٹی سورتوں میں سے ایک سورت ہے، مگر جامعیت کے اعتبار سے جب مفسرین کے اقوال اور آپ مفسرین کی تفاسیر کو پڑھیں گے تو آپ کے عقل کے دریچے کھل جائیں گے، عشق و محبت سے آپ کا سینہ مچل جائے گا کہ اس مختصر سی آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب پر کیسے کیسے فضل اور انعام فرمائے ہیں۔ آج ہمارا جو موضوع اور ہمارا جو ٹاپک ہے یہ حضرت امام حسنین کریمین، اسی آیت مقدسہ کا اگلا حصہ اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، اور نماز پڑھیے اور اپنے رب کی بارگاہ میں نماز پڑھیے اور قربانی کیجیے۔ اِنَّا شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ، اے پیارے، جو آپ کو یہ کہتے ہیں کہ آپ نسل بریدہ ہو گئے، آپ کی نسل ختم ہو گئی، وہ نہیں جانتے کہ آپ کی نسل تو قیامت تک باقی رہے گی، بلکہ اعتراض کرنے والوں کا نام و نشان مٹ جائے گا۔ اعتراض کرنے والوں کا نام نشان مٹ جائے گا۔ حضرت امام فخر الدین رازی تفسیر کبیر میں میرے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے معجزات کے بارے میں ارشاد فرماتے ہیں، معجزات کی تعریف، معجزات کے بارے میں امام فخر الدین رازی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ معجزہ وہ ہوتا ہے جس کو دیکھ کر عقل انسانی حیرت زدہ ہو، اور جس کی نظیر نہ پہلے پائی جاتی ہو نہ بعد میں ملے۔ یہ معجزے کی مختصر سی تعریف ہے۔ معجزہ اس کو کہتے ہیں، اور ہمارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بارے میں امام فخر الدین رازی رحمت اللہ علیہ تفسیر کبیر میں فرماتے ہیں کہ ہر نبی کو معجزہ ملا۔ کسی کو مردے زندہ کرنے کا معجزہ ملا، کسی کو عصا مار کر پتھروں سے چشمہ جاری کرنے کا معجزہ ملا، کسی پر آگ کو ٹھنڈا کرنے کا معجزہ عطا کیا گیا، مگر ہمارے آقا کی یہ شان ہے، ہمارے آقا کا یہ مرتبہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب کو سر سے پاؤں تک معجزہ ہی معجزہ بنا کر دیا، سر سے پاؤں تک۔ امام فخر الدین رازی یہاں پر بیان کرتے ہیں، لکھتے ہیں کہ حضور کے معجزات کی کوئی شمار نہیں۔ حضور کا اٹھنا معجزہ، حضور کا بیٹھنا معجزہ، حضور کا چلنا معجزہ، حضور کا کھانا کھانا معجزہ، حضور گھر میں ہے تو معجزہ، حضور صحابہ کے درمیان ہے تو معجزہ، حضور زمین پر چل رہے ہیں تو معجزہ، حضور عرش الہی پر ہے تو معجزہ، حضور غار ہیرا میں ہے تو معجزہ، حضور بیت اللہ کی چھایا میں ہے تو معجزہ۔ میرے آقا کے معجزات کو شمار کراتے ہوئے، گنواتے ہوئے امام رازی فرماتے ہیں حضور کے معجزات بے حد و بے شمار ہیں۔ اگر حضور کے تمام معجزات کو سمیٹ دیا جائے، تمام معجزات کو اکٹھا کر دیا جائے تو دو معجزے بنتے ہیں، دو معجزے بنتے ہیں۔ حضرت امام فخر الدین رازی فرماتے ہیں اے مسلمانوں، جانتے ہو دو معجزے کیا ہیں؟ ایک خود ذات مصطفیٰ اور دوسرا خاندان مصطفیٰ۔ ایک ایک ذات مصطفیٰ، دوسرا خاندان مصطفیٰ۔ نہ ذات مصطفیٰ کا اس دنیا میں کوئی جواب ہے، کہیے سبحان اللہ، اور
ورنہ خاندان مصطفیٰ کا کوئی جواب ہے؟ نبی جس خاندان کی ہم بات کر رہے ہیں، نبی، نبیوں کے امام، نبیوں کے سردار، حضرت مولائے کائنات، اولیاء کے سردار، حضرت فاطمہ زہرا، تمام جنتی عورتوں کی سردار، اور آپ کے شہزادے امام حسنین کریمین، نوجوانان جنت کے سردار، نوجوانان جنت کے سردار۔ میرے دوستو، یہ وہ حسنین کریمین ہیں۔ حضرت مولائے کائنات فرماتے ہیں کہ جب میرے یہاں میرے پہلے بیٹے کی ولادت ہوئی، جب میرے آقا حضور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو یہ اطلاع ملی کہ آپ کی نور نظر لخت جگر بیٹی سیدہ فاطمہ زہرا کے یہاں بیٹے کی ولادت ہوئی ہے، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لاتے ہیں۔ حضرت علی فرماتے ہیں کہ سرکار نے مجھ سے آ کر ارشاد فرمایا، علی بیٹے کا کیا نام رکھنا چاہتے ہو؟ کہا یا رسول اللہ یہ حق تو آپ کا ہے۔ نبی فرماتے ہیں، آقا فرماتے ہیں، علی تم تو باپ ہو، کچھ تو سوچا ہوگا۔ حضرت علی فرماتے ہیں کہ مجھے میدان کارزار، میدان جنگ سے بڑی انسیت ہے، میں میدان جنگ میں بار بار جانے کی خواہش رکھتا ہوں، اس لیے میرے دماغ میں ایک نام تھا، حرب۔ عرض کیا یا رسول اللہ یہ حق تو آپ کا ہے، مگر یا رسول اللہ اگر مجھے اجازت دی جائے، اگر مجھ سے آپ ارشاد فرماتے ہیں، اگر مجھ سے پوچھ رہے ہیں تو میری خواہش ہے کہ میرے بیٹے کا نام حرب رکھا جائے۔ حرب کا معنی ہوتا ہے جنگ، یعنی جنگ میں شرکت کرنے والا، بہادر، جری۔ آقا فرماتے ہیں لا حسن، نہیں، اس بیٹے، میرے بیٹے کا نام حسن ہوگا۔ 11 مہینے کے بعد حضرت علی فرماتے ہیں میرے آنگن میں دوسرا شہزادہ آیا، آقا پھر تشریف لاتے ہیں، مجھ سے ارشاد فرماتے ہیں علی کیا نام سوچا ہے؟ شہزادے کا کیا نام سوچا ہے؟ حضرت علی پھر عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ یہ حکم تو آپ کو، یہ تو آپ کا اعجاز ہے، یہ حق تو آپ کا ہے، مگر یا رسول اللہ اگر آپ مجھ سے پوچھنا چاہتے ہیں، اگر میری مرضی جاننا چاہتے ہیں تو یا رسول اللہ میری خواہش ہوگی کہ میرے بیٹے کا نام حرب رکھا جائے۔ حضرت علی فرماتے ہیں جب آقا کی بارگاہ میں میں نے یہ عرض کیا، آقا فرماتے ہیں لا حسین، نہیں بلکہ میرے شہزادے کا نام حسین رکھا جائے گا۔ 11 مہینے کے چھوٹے بڑے دونوں بھائی ہیں، بڑے حضرت حسن، چھوٹے حضرت امام حسین۔ ان شہزادوں کی شان یہ ہے کہ حضرت سیدنا امیر المومنین حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ منبر رسول پر مسجد نبوی شریف کا خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں۔ جمعہ کا دن ہے، صحابہ اکرام سے مسجد نبوی شریف بھری ہوئی ہے۔ حضرت امام حسن آتے ہیں اور آ کر کہتے ہیں عمر، اے حضرت عمر، اے خلیفۃ المسلمین، اے امیر المومنین، یہ میرے نانا کا منبر ہے، نیچے اتریے۔ میرے نانا کا منبر ہے، نیچے اتریے۔ حضرت امیر المومنین سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آقا ارشاد فرماتے ہیں عمر کا گزر جس راستے سے ہوتا ہے شیطان وہ راستہ چھوڑ کے بھاگ جاتا ہے۔ یہ وہ فاروق اعظم ہے جن کا نام سن کر سلطنت قیصر و کسریٰ کی بنیادیں ہلا کرتی ہیں۔ بڑے بڑے چری، بڑے بڑے بہادر، جن کا نام سن کر جن کے پتے پانی ہوا کرتے ہیں۔ صحابہ کرام سے مسجد نبوی شریف بھری ہوئی ہے، بغیر تاخیر کے، ایک لمحے کی دیری کیے بغیر حضرت سیدنا فاروق اعظم نے اپنا خطبہ موقوف کیا، روک دیا اور منبر سے نیچے تشریف لے آئے، نیچے تشریف لے آئے۔ حضرت امام حسن نے تھوڑی دیر کے بعد فرمایا ہے فاروق اعظم میں آپ کو اجازت دیتا ہوں، پھر خطبہ ارشاد فرمائیے میرے نانا کے منبر پہ چڑھ کے۔ حضرت امام حسن کے فرمانے کے بعد حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ خطبہ دینے لگ گئے۔ خطبہ دینے کے بعد میں لوگوں نے پوچھا ہے فاروق اعظم
حضرت امام حسن نے جب آپ کو خطبے کے لیے روکا، خطبہ جب دیا جاتا ہے، آپ کے یہاں بھی دیا جاتا ہے، آپ نے بھی جمعے کا خطبہ دیتے ہوئے دیکھا ہے، سنا ہے، جب خطبہ دیا جاتا ہے تو بالکل خاموش بیٹھنے کا حکم ہے، بالکل حص و حرکت نہیں کرنے کا حکم ہے، بالکل ساکت، ایک دو زانو ہو کر بیٹھ جائیے، کوئی بھی آتا ہے کوئی بھی جاتا ہے، جہاں جگہ ملے بیٹھ جائیے، خطبے کا ادب ہے۔ مگر حضرت فاروق اعظم سے جب سوال کیا گیا کہ آپ نیچے کیوں تشریف لے آئے، آخر وجہ کیا ہے، آپ تو امیر المومنین ہیں، حضرت فاروق اعظم فرماتے ہیں کہ میں نے حسن کو دیکھا ہے، میں نے حضرت امام حسن کو دیکھا ہے۔ کیا دیکھا ہے امیر المومنین؟ کہا کہ مسجد نبوی شریف میں جب میں داخل ہوا، جب میں مسجد نبوی شریف میں داخل ہوا، آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنے دونوں ہاتھوں کو زمین پر رکھے ہوئے ہیں اور دونوں گھٹنوں کو زمین سے لگائے ہوئے ہیں، سرکار کی پشت انور پہ حضرت حسن ہے، کہیے سبحان اللہ، سرکار کی پشت انور پہ حضرت امام حسن ہے، سرکار کی زلف معمبری حضرت امام حسن کے چھوٹے چھوٹے ہاتھوں میں ہے۔ میں نے یہ منظر دیکھ کر کہا ہے حسن کیا پیاری سواری ہے۔ آقا نے ارشاد فرمایا اے عمر تجھے سواری نظر آتی ہے، سوار نظر نہیں آتا ہے، تجھے سواری نظر آتی ہے، سوار نظر نہیں آتا ہے۔ ذرا یہ بھی تو ملاحظہ فرما کہ یہ سوار کتنا پیارا ہے، یہ سوار کتنا پیارا ہے۔ حضرت فاروق اعظم فرماتے ہیں، میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں، یہ مولا یہ حسن اور حسین میرے شہزادے ہیں، اے مولا یہ حسن اور حسین میرے شہزادے ہیں، مولا میں ان سے محبت کرتا ہوں، اے مولا تو بھی ان سے محبت فرما، مولا تو بھی ان سے محبت فرما، اور اے مولا جو ان سے محبت کرے ان سے بھی تو محبت فرما، اے مولا جو ان سے محبت کرے تو ان سے بھی محبت فرما، اور اے مولا جو ان سے اعلان جنگ کرے، جو ان سے دشمنی رکھے، جو ان سے عداوت رکھے، اے مولا تو میں اس سے اعلان جنگ کرتا ہوں، میں اس سے اعلان جنگ کا اعلان کرتا ہوں، اے مولا تو بھی اس کو جو ہے جہنم کا حقدار بنا دے۔ حضرت امام راضی تفسیر کبیر میں ہی فرماتے ہیں، ایک طویل حدیث کے آخر میں جس کو امام بہقی نے بھی روایت کیا ہے، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت سے فرماتے ہیں کہ ایک شخص جو دشمن اہل بیت ہو، جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان سے بغض رکھتا ہو، دشمنی رکھتا ہو، ان کا انجام کیا ہوگا سنو۔ فرماتے ہیں کہ آقا فرماتے ہیں خانہ کعبہ میں، کہاں؟ خانہ کعبہ میں، جہاں پر ایک نیکی 1,00,000 کے برابر ہے، ایک نیکی 1,00,000 نیکیوں کے برابر ہے۔ آقا فرماتے ہیں کہ کوئی خانہ کعبہ میں ہو، خانہ کعبہ میں ہو اور حتیم میں ہو، یعنی مقام ابراہیم اور خانہ کعبہ کے درمیان کا جو حصہ ہے جس کو حتیم کہا جاتا ہے، حتیم میں ہو، سجدے کی حالت میں ہو، حالت سجدے میں ہو، اور دن بھر کے روزے سے ہو، اور اگر وہ بغض اہل بیت میں مر جائے، اگر وہ بغض اہل بیت میں مرے تو وہ شخص جنت میں نہیں بلکہ جہنم میں جائے گا، وہ شخص جنت نہیں جہنم میں جائے گا۔ اس لیے مسلمانوں، میرے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنے شہزادوں کے، اور دیکھیے بڑی پیاری بات، انا اعطینا کل کوثر، دیکھیے حضور پر جب حضور کے شہزادے حضرت قاسم کا وصال ہوا تو لوگوں نے اعتراض کیا کہ اب تو ان کی نسل ختم ہو گئی، اب تو ان کا خاندان ختم ہو گیا، مگر رب نے فرمایا انا اعطینا کل کوثر، اے پیارے، اے پیارے، ساری خوبیاں، ساری فضیلتیں، ساری برکتیں، بے شمار نعمتیں جن کا کوئی حد اور حساب نہیں، ہم نے آپ کو دی۔ اور جو فرماتے ہیں، جو کہتے ہیں کہ ان کی نسل ختم ہو گئی،
اب ان کا نام لینے والا کوئی نہیں بچا۔ تو اے پیارے، آپ کو غم کرنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ کو رنجیدہ ہونے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ ہم نے انہی کی نسل کو منقطع کر دیا ہے، ہم نے ان کی نسل کو ختم کر دیا، اور آپ کا نام صبح قیامت تک لوگ لیتے رہیں گے۔ محرابوں سے آپ کا نام لیا جائے گا، منبروں سے آپ کا نام لیا جائے گا، میناروں سے آپ کا نام پکارا جائے گا۔ اے پیارے، جہاں میرا نام، جہاں میری ربوبیت کا، جہاں میری وحدانیت کا لوگ اقرار کریں گے، اے پیارے، وہیں آپ کی رسالت و نبوت کا بھی مانیں گے، وہ رسالت و نبوت کو بھی مانیں گے۔ آپ دیکھیے، کیا اس مجلس کے اندر، اس محفل کے اندر کوئی شخص ایک ایسا ہے جو یہ کہہ دے ہمارا قبیلہ قیامت تک رہے گا؟ کوئی دعویٰ کر سکتا ہے، گارنٹی لے سکتا ہے؟ کوئی نہیں لے سکتا۔ کس کا قبیلہ، کس کا خاندان، کس کی نسل کب ختم ہو جائے، کوئی گارنٹی نہیں لے سکتا۔ کتنے آئے، کتنے چلے گئے، مگر جانتے ہیں اس کائنات عالم میں خاندان ایسا ہے، ایک خاندان ایسا ہے، ایک خاندان ایسا ہے جو قیامت تک ختم نہیں ہوگا، جس کی ابتدا میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے شہزادوں سے ہوئی۔ حضرت امام حسن، یہ کس کے شہزادے ہیں؟ یہ حضرت فاطمہ کے۔ حضرت فاطمہ کن کی زوجہ ہیں؟ حضرت مولائے کائنات کی۔ حضرت مولائے کائنات کس کے داماد ہیں؟ ہمارے اور آپ کے آقا کے۔ حضرت امام حسن کے چھوٹے بھائی امام حسین، ان کے شہزادے حضرت امام زین العابدین، ان کے شہزادے حضرت امام باقر، ان کے شہزادے حضرت امام جعفر، ان کے شہزادے حضرت موسیٰ کاظم، ان کے شہزادے حضرت علی رضا، ان کے شہزادے حضرت حسن عسکری، اور ان کے شہزادے حضرت سیدنا امام مہدی، جو قرب قیامت میں نازل ہوں گے، جو قرب قیامت میں نازل ہوں گے، جن کو آسمان پر اٹھا لیا گیا ہے اور قیامت تک پوری دنیا پہ حکومت کریں گے، وہ قیامت تک پوری دنیا پہ جن کی حکمرانی ہوگی۔ ارے یہی تو خاندان ہے، یہی تو وہ خاندان ہے جس کی ضمانت مصطفیٰ نے لیے، کہیے سبحان اللہ۔ یہی وہ خاندان ہے، دنیا کے سارے کوئی خاندان، کوئی قبیلہ یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ ہمارا خاندان 100 سال کے بعد رہے گا کہ نہیں رہے گا، مگر یہ اہل بیت اطہار کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فضیلتیں عطا کی ہیں۔ یہ حضرت حسنین کریمین کے شہزادوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مرتبہ عطا کیا ہے، یہ شان عطا کی ہے کہ قیامت تک ان کا نام باقی رہے گا۔ میرے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دیوانوں، اے رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے عاشقوں، یہ جو 10 روزہ امام پاک حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام کا یہ 10 روزہ سلسلے وار پروگرام صدر العلماء جامع مسجد میں چل رہا ہے، آپ جانتے ہیں یہاں ہر لمحہ بیٹھنا آپ کی دنیا اور آپ کی آخرت کو سنوارنے کا باعث ہے۔ اس سے ہمیں کوئی ایسا بظاہر فائدہ نہیں، بس فائدہ ہمارا یہ ہے کہ جب آپ لوگ بیٹھیں گے اس محفل میں، آپ اہل بیت اطہار، خلفائے راشدین، صحابہ کرام کہ جب تذکرے سنیں گے، ان کے چرچے سنیں گے، جب ان سے محبت کا آپ کو صحیح معنی میں ڈھنگ آ جائے گا، آپ ان کے مؤدب ہو جائیں گے، ان کی بارگاہوں سے گستاخی کرنے سے بچ جائیں گے، اور ان کی سیرت، ان کے اقوال، ان کے کردار کو اپنی زندگی میں اتار کر آپ دنیا میں کامیاب ہو کر جب میدان محشر میں سرخ روح ہوں گے تو آپ رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں یہ عریضہ ضرور پیش کریں گے، مولا جن کے توسل سے ہم نے اہل بیت کی سچی محبت اور خرافات سے دور رہنے کا مولا طریقہ سیکھا ہے، اے مولا جب اس ذکر کی برکتوں سے تو نے ہماری نجات کر دی ہے، ہمیں بخش دیا ہے، تو اے مولا جو اس محفل کا انعقاد کرنے والے تھے، اے مولا ہم چاہتے ہیں، مولا ہم عریضہ پیش کرتے ہیں، مولا تو ان تمام کی بھی مغفرت
مغفرت فرما دے۔ اور میرے دوستو، اللہ تبارک و تعالی کریم ہے، وہ رحیم ہے، وہ غفور ہے، وہ ستار العیوب ہے۔ مولا تبارک و تعالی اپنے بندوں کی، جنتی بندوں کی کوئی دعا، کوئی التجا رد نہیں فرمائے گا، بلکہ وہ جن کی سفارش کریں گے ان کو بھی اللہ بخش دے گا۔ بس ہمارا یہی مقصد ہے۔ اے مسلمانوں، حضرت سیدنا امام حسین، حضرت سیدنا امام حسن اور اہل بیت اطہار رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین سے سچی محبت کرو۔ جو ان سے محبت کرنے کا صحیح طریقہ ہے، جو ان سے محبت کرنے کا حق ہے، انشاءاللہ تبارک و تعالی آج جو مختصر سا حضرت امام حسنین کریمین کی فضیلتیں ہم نے آج سنی، بیان کی ہیں، انشاءاللہ تبارک و تعالی پرسوں یعنی شب عاشور کو اس کا اگلا حصہ بھی انشاءاللہ آپ ملاحظہ فرمائیں گے، جہاں کربلا معلی میں یزید پلید نے کیا کیا ظلم کیے ہیں اسی خاندان نبوت کے اوپر، اسی خاندان اہل بیت کے اوپر، جس کے گھر بے اجازت جبریل بھی آتے نہیں، جن کے گھر بے اجازت جبریل بھی آتے نہیں، اس خاندان اور اس گھر والوں کے خیموں کے ساتھ، وہاں کی شہزادیوں کے ساتھ، وہاں کے بچوں کے ساتھ ان ظالموں نے کیا 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 تھا، انشاءاللہ تبارک و تعالی ہم آپ سنیں گے صحیح روایات کے مطابق، صحیح طریقے سے اور دستور کے مطابق انشاءاللہ تبارک و تعالی۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارا اور آپ کا یہاں آنا، اپنی بارگاہ میں بیٹھنا، اس محفل پاک میں بیٹھنا، اپنی بارگاہ میں اور اپنے محبوب کی بارگاہ میں اور اپنے محبوب کے شہزادوں کی بارگاہ میں مولا قبول فرمائے، آمین۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام